قال الله تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض وما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وجعل الصغار والهوان لمن خالف أمري، وقال: ومن رغب عن سنتي فليس مني. متفق علیہ. معزز حاضرین، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے زندگیوں میں اور ایک مرتبہ جمعہ کے مبارک ساعتیں دیکھنے کا موقع نصیب فرمایا. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زندگیوں میں بار بار جمعہ کی مبارک ساعتیں دیکھنے اور اس سے مکمل طور پر فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. معزز حاضرین، آج کے خطبہ جمعہ میں جو موضوع چل رہا ہے، جو حالات ہیں، اسی کو ہم نے بنیاد بنا کر آج کے خطبے کے لیے موضوع چنا ہے: بگڑتے حالات کا ذمہ دار کون ہے؟ علامہ اقبال رحمہ اللہ بہت بہترین شاعر ہیں. آج سے کئی سال پہلے انہوں نے ایک شعر کہا. ایسے معلوم ہوتا ہے کہ آج کے حالات کو دیکھ کر انہوں نے یہ شعر کہا ہوگا. ہندوستان کے حالات میں، خصوصاً کرناٹک کے جو حالات بنتے جا رہے ہیں، مسلمانوں کے لیے دین پر عمل کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. صرف یہی نہیں بلکہ پورے ہندوستان کی یہی حالت ہے. شاید کسی کو دیکھ کر انہوں نے کہا ہوگا: آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. معزز حاضرین، ہم نے سب سے پہلے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 پڑھ کر سنائی. اس کی طرف آنے سے پہلے ہم سورہ فاتحہ سے اپنے موضوع کو جوڑ کر ایسے بتانے کی کوشش کریں گے. آپ جانتے ہیں کہ بندہ صرف فرض نمازوں میں سورہ فاتحہ 17 مرتبہ پڑھتا ہے. اس میں کہتا ہے اللہ تعالیٰ سے: اہدنا الصراط المستقیم، اے رب تو ہمیں سیدھا راستہ بتا. کون سا راستہ؟ جس پر نبی چلے، صدیقین چلے، شہداء اور صالحین چلے. اور بندہ کہتا ہے اے اللہ تو مجھے یہودیوں کے راستے پر نہ چلا، نصارہ کے راستے پر نہ چلا. آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو قدم قدم پر بتایا: یہودیوں کے راستے پر نہ چلو، نصارہ کے راستے پر نہ چلو. یہ سورہ فاتحہ میں بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے. دیکھیے اسی سے متصل صورت ہے سورہ بقرہ. علماء لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہود کا تذکرہ کیا، اس کے بعد کرسچنوں کا تذکرہ کیا. سورہ بقرہ میں اللہ نے یہودیوں کے بارے میں بتایا کہ یہ دنیا میں کیسے ذلیل ہوئے، اور اس کے بعد ضالین کہا، نصارہ. اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں کرسچنوں کے بارے میں بتایا کہ یہ کیسے گمراہ ہوئے. اللہ تعالیٰ انہی یہودیوں کی گمراہی کا ایک سبب بیان کرتے ہوئے کہتا ہے جو آج ہمارے اندر آ گئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اے یہودیو، تم تورات کے ایک حصے پر عمل کرتے ہو اور ایک حصے کا انکار کرتے ہو. یاد رکھو یہ آسمانی کتاب تھی جو موسیٰ پر اتری تھی. اگر تم تورات کے ایک حصے پر عمل کرو گے، ایک حصے کو چھوڑ دو گے، تو دنیا میں رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا اور آخرت کے دن بہت سخت عذاب کے تم حوالے کیے جاؤ گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے غافل نہیں ہے. معزز حاضرین، آپ جانتے ہیں یہودیوں پر اللہ کا غصہ اترا. دنیا میں بندر بنائے گئے، خنزیر بنائے گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ اترا اور وہ رسوا بھی ہوئے. اس آیت میں امت مسلمہ کو پیغام ہے کہ اگر یہ قرآن کے حصے پہ عمل کرتی ہے اور قرآن کے دوسرے حصے کو چھوڑتی ہے، یاد رکھیے یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے جیسے رسوا کیا، ذلیل کیا، ویسے امت مسلمہ بھی ذلیل مکمل طور پر ضرور رسوا ہوگی. آج آپ دیکھیں امت مسلمہ صرف ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ عالمی سطح پر، انٹرنیشنل لیول پر آپ دیکھیں گے امت مسلمہ ذلت و رسوائی کا شکار ہے. اس کا سبب کیوں؟ دو ہی باتیں: ایک تو اللہ کی نافرمانی، دوسرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی. یاد رکھیے اللہ کی اطاعت میں عزت ہے، نبی کی اطاعت میں عزت ہے. اگر آپ دونوں کی نافرمانی کریں گے تو اللہ تعالیٰ
آخرت سے پہلے دنیا میں رسوا کر کے رکھ دے گا۔ قرآن کی کتنی آیتیں، کتنی مرتبہ ان آیتوں سے ہم گزرتے ہیں، مگر عبرت کی نگاہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ یہ سورہ نساء کی آیت اللہ فرماتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کرتا ہے، حالانکہ ہدایت کا راستہ اس کے سامنے واضح ہو چکا، صحابہ کے منہج سے ہٹتا ہے، اللہ نے کہا ہم اسے پھیریں گے جہاں وہ جائے گا، اور آخرت میں جہنم کا عذاب اس کے لیے ہے۔ اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے منہ موڑنے والوں کو وعید سناتے ہوئے کہا فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، جو اللہ اور اس کے رسول سے اطاعت کرے گا انجام کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں فرماتا۔ معزز حاضرین، سورہ نور مدنی صورت ہے، اس صورت کے آخر میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسے واضح انداز میں امت مسلمہ سے کہا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَن أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہا متنبہ ہو جاؤ، قرآن کا الفاظ دیکھو، متنبہ ہو جائیں وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں، نتیجہ کیا ہوگا؟ رسول اللہ کی نافرمانی کو دنیا میں معمولی مت سمجھو، چھوٹی بات میں معمولی رسول اللہ کی نافرمانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود ایک جیتی ہوئی جنگ صحابہ نے ہاری۔ اللہ نے یہاں کیا کہا؟ وہ لوگ متنبہ ہو جائیں جو اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، کیا ہوگا؟ ان تصیبہم فتنۃ، ان کو فتنہ اور آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا، یہ تو دنیا میں، آخرت میں کیا ہوگا؟ او یصیبہم عذاب علیم، آخرت میں دردناک عذاب ملے گا۔ معزز حاضرین، اس آیت کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہم نے اللہ کی بھی نافرمانی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، نتیجہ کیا ہوا؟ دشمن ہمارے اوپر مسلط ہوئے، دین پر عمل کرنے میں رکاوٹیں آ رہی ہیں۔ یہ فتنہ اور آزمائش نہیں تو کیا ہے؟ یہ دیکھیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس ایک آدمی آیا، آ کر کہنے لگا حج کی کون سی قسم افضل ہے؟ جانتے ہیں حج 3 طرح کا ہوتا ہے، ایک قران ہے، تمتع ہے، اور دوسرا افراد ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کیا تھا، وہ کیا بولنے لگا کھڑے ہو کر ابو بکر و عمر حج کی دوسری قسم کو افضل بولتے نا، ایسا اعتراض کیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کیا فرمایا معلوم؟ اقول قال رسول اللہ وتقولون قال ابو بکر و عمر، میں تمہارے سامنے رسول اللہ کی بات پیش کرتا ہوں، تم میرے سامنے ابو بکر و عمر کی بات پیش کرتے ہو، اور یاد رکھو یہ جو جملے انہوں نے نبی کے زیر سایہ تربیت پا کر انہوں نے جو سیکھے تھے، کیا کہا؟ یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء، لوگوں یاد رکھو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرو گے نا، ایک وقت وہ بھی آئے گا آسمان سے تمہارے اوپر پتھروں کی بارش ہوگی۔ یہ کون کہتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں۔ معزز حاضرین، اتنی زیادہ تمہید مجھے باندھنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ پردے اور حجاب کے مسئلے کو لے کر پوری دنیا میں ایک طرح کا ہنگامہ ہے۔ ہم کہتے ہیں پردہ اللہ کا حکم ہے، پردہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، یا غور سے سنیے، اللہ نے نبی سے کہا اپنی بیٹیوں سے کہو، اپنی بیویوں سے کہو، اور پورے مومن عورتوں سے کہو کہ پردے کا اہتمام کریں۔ سوال یہ ہے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد انصار کی عورتوں نے کیسے پردہ کیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہا کرتی تھیں دنیا میں سب سے بہترین عورتیں انصار کی عورتیں تھیں، جب پردے کی آیتیں اتری تو کیسے انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے مکمل طور پر پردے کا پابند بنایا۔ معزز حاضرین، یہاں سوال ہے، خواتین اسلام بھی ہیں، کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بجا لاتے ہوئے کیا مسلمان عورتیں پردہ کرتی ہیں؟ آج آپ کو پردے کے اعتبار سے عورتوں میں بہت قسم کی عورتیں ملیں گی۔ یہ قسم وہ ہے ماشاءاللہ جو پردے کا مکمل طور پر اہتمام کرتی ہے۔ دوسرا، کچھ عورتیں ایسی ہیں کبھی کر لیتی کبھی نہیں کرتی۔ مجھے کہنے دیجئے، بڑے افسوس کی بات ہے، داڑھی والے آیا تو عورتیں اپنے چہرے پر پردہ ڈال لیتی، بغیر داڑھی والا آیا تو ایسے ہی جو ہے سامنے جاتے رہتے ہیں، یہ قسم وہ ہے۔ اور کبھی بعض عورتیں ایسی بھی ہیں بیمار فکر کی جو کہتی ہیں اسلام نے، اللہ اور اس کے رسول نے عورتوں پر پردے کو لازم کر کے ظلم کیا ہے۔ ایسے بولنے
ہونے والی عورتیں بھی ہمارے پاس ملتی ہیں، کچھ عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں شریعت نے جو پردے کرنے کا حکم دیا اس کو چھوڑ کر اپنی عقل میں جیسے آیا ویسا پردہ کرتی ہیں۔ آج آپ برقع خریدنے جائیے، دسترخوان جیسی اوڑھنی ملتی ہے، جب وہ اوڑھے گی تو کیا چھپے گا؟ قرآن نے یہ پردے کے لیے جو لفظ استعمال کیا اس پہ دیکھیے، جلباب۔ جلباب کا مطلب علماء نے کیا بتایا؟ بڑی ڈھیلی ڈھالی کشادہ چادر، جب وہ ڈالے تو عورت کی جسم و صاف نظر نہ آئے۔ آج ہماری عورتیں برقع پہنتی ہیں، نہ سینے کو چھپاتی ہیں اور نہ گلا چھپتا ہے۔ یہ تمام چیزیں فتنے کا سبب بن کر معاشرے میں زنا کی طرف یہ چیزیں لے جاتی ہیں۔ معزز حاضرین، یاد رکھیے مسلک اہل حدیث جو برحق مسلک ہے، اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے، یہ مسلک اہل حدیث، یہ سلفی مکتب فکر، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ عمل کرنے کا حکم دیا وہی کیفیت کو اپناتا ہے جو اللہ نے حکم دیا، اسی کیفیت کو اپناتا ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ معزز حاضرین، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں ساری امت مسلمہ سے، اگر شروع اسلام سے عورتیں اسلام کے مطابق پردہ کرتی تو ہم ساری دنیا والوں سے کہہ سکتے تھے دیکھو پردہ ایک متفق علیہ چیز ہے۔ ہمارے پاس کچھ عورتیں پردہ نہ کریں، کچھ کریں، کچھ کر کے نکلتی ہیں، بے پردہ ہو جاتی ہیں، شادیوں میں چلی جاتی ہیں۔ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر ایسے غلط فیصلے مکمل طور پر ہمارے سامنے آتے ہیں۔ معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کو معمولی مت سمجھیے۔ اللہ کے رسول کے خلاف ورزی بہت بڑی گناہ کبیرہ ہے، دنیا میں بھی اس کا بہت برا انجام، آخرت میں بھی اس کا بہت برا انجام۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد میں بعض صحابہ کو جبل الرمات ایک پہاڑی پر کھڑا دیا تھا، 50 صحابہ تھے، عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ ان کے جو ہے لیڈر تھے، کہہ دیا تھا اگر جو ہے پرندے بھی ہمارے سروں کو اچک لیں کچھ بھی ہو جائے وہاں سے نہیں اترنا۔ لیکن کیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا صحابہ اکرام میں تھے، شروع میں جنگ ہوئی، جیت گئے مسلمان، جیسے ہی مال غنیمت ملا تو مال غنیمت کو جمع کرنے کی محبت میں اوپر سے صحابہ نیچے اتر آئے۔ اللہ تبارک و تعالی غزوہ احد کا تذکرہ کرتے ہوئے وہاں فرماتا ہے دیکھو اے صحابہ اکرام، نبی کے ہوتے ہوئے تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، نبی موجود تھے دنیا میں، تم نے ان کے ہوتے ہوئے اپنی ایک جیتی ہوئی جنگ ہاری تھی۔ اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے لوگو اگر تم اپنی زندگی میں اللہ کے رسول کی نافرمانی کرو گے تم کو ایک نہیں دو ٹینشن ملیں گے۔ آج یہی ہو رہا ہے، دیکھو نئے نئے فیصلے مسلمانوں کے لیے پریشان کن فیصلے کیوں صادر ہو رہے ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا نتیجہ ہے۔ معزز حاضرین، ہمارے مسلمانوں کی ایک پریشانی یہ جب بھی ہوتی ہے، حالات جب بگڑتے ہیں تو ہم دوسروں کو اس کا جو ہے سبب بناتے ہیں۔ نہیں، یاد رکھیے حالات جب بھی بگڑتے ہیں سب سے پہلے ہم کو اپنے نفس کا جائزہ لے کر اپنی خرابیوں کو اور کوتاہیوں کو مکمل طور پر نظر رکھنا چاہیے۔ اہل علم نے یہ بھی کہا کامیاب قوم وہ ہوتی ہے جو اپنی کوتاہیوں کو ازالہ کر کے اپنے آپ کی اصلاح کر لیتی ہے۔ یہ جو بگڑتے ہندوستان میں حالات ہیں یہ عالمی سطح پر دیکھیں، اس کا سبب دوسروں کو ڈوز دینے کے بجائے خود امت مسلمہ کو اپنے اندر مکمل طور پر جھانکنا چاہیے۔ معزز حاضرین، ہمارے پاس وقت کم ہے، باتیں بہت ہیں، اسی لیے ہم آپ کے سامنے جو ہے اس کو اور آگے بڑھاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، بگڑتے حالات کا ذمہ دار کون ہے؟ میں سمجھتا ہوں آج کے زمانے میں بگڑتے حالات کے اسباب میں سب سے پہلا سبب عقیدہ توحید اور جو ہے عقائد کے باب میں کمزوری۔ اب دیکھیے قرآن کریم کا مطالعہ کر کے اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں اپنی نصرت الہی کا وعدہ فرمایا وہاں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایمان اور عقیدے کی شرط رکھی۔ اللہ نے کہا وعد اللہ الذین آمنوا، یہاں دیکھیے الذین آمنوا آیا، پھر کبھی کہا وکان حقا علینا نصر المؤمنین۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ مسلمانوں کی نہیں مومن کی مدد کرے گا۔ ذرا اپنے ہاتھ کو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھیے ٹھنڈے انداز سے، کیا ہم کبھی اپنی زندگی میں مومن بننے کی کوشش کیے؟ ہم سب مسلمان ہیں، مومن بنو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آج بھی آسمان سے آنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ سعودی عرب کے مشہور عالم دین جن کا بھی قریب میں انتقال ہوا، صالح اللحیدان رحمہ اللہ، ایک ویڈیو میں یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سعودی عرب کے عالم دین تھے نا، کیا بولتے ہیں دیکھو ہم پیٹرول کی وجہ سے دنیا کی نظر میں عزت والے نہیں ہیں، آپ
کیا سمجھتے سعودی عرب پیٹرول کی وجہ سے زیادہ عزت والا ہو گیا سمجھتے نہیں. یاد رکھو یہ بات, یہ بہت 30-35 سال امت کے علماء امت کے حالات پر نظر رکھ کر یہ تجزیہ کرتے ہیں. یہ آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں. صالح الوحیدان حفظہ رحمہ اللہ کہتے ہیں ہم پیٹرول کی وجہ سے دوسرے اسباب دنیا سے عزت والے نہیں بنے. اللہ تعالیٰ نے اگر ہم کو عزت بخشی ہے تو توحید کی وجہ سے ہے. یہ بات صرف سعودی عرب کے لیے نہیں بلکہ سارے مسلمانوں کے لیے ہے. جب تک امت مسلم عقیدہ توحید پر جم کر رہی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے ہمیشہ ان کے لیے فتح کے دروازے کھول کر رکھے. جیسا کہ فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. آج سوال یہ ہے صرف ملک ہندوستان کی بات کریں, ہندوستان میں کروڑوں کی آبادی ہے, اس میں کتنے لوگ توحید پر ہیں, کتنے لوگ شرک کی دلدل میں پھنسے ہوئے آج خود بتا سکتے ہیں. جب تک ہندوستان میں یہ عروس اور یہ جو ہے مزاریں بننی ہوتی اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد نہیں آ سکتی. یاد رکھیے یہ بات, یہ شرک کی وجہ سے آج امت مسلمہ کمزور ہو رہی ہے. مولانا صاحب یہ بات یاد رکھیے, جب بندے کا عقیدہ توحید مضبوط ہوتا ہے نا, روحانی طور پر وہ طاقتور ہوتا ہے, حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے. آج امت مسلمہ شرک کے دلدل میں پھنسی, ایک تو اللہ کی نظر سے گری, رسول اللہ کی نظر سے گری, اور ہمارا جو وہ رعب دبدبہ کفار و مشرکین کے دلوں میں تھا پورا جا چکا. یہ 3 نقصانات کے بعد اور ایک نقصان بتاتا ہوں آپ کو. شرک کے دلدل میں پھنسنے کی وجہ سے آج امت مسلمہ روحانی طور پر کمزور ہو گئی ہے. کوئی بھی قانون سنتے ہیں تو ہمارے دلوں کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں, راتوں کی نیند غائب ہو جاتی ہے. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, حضرات صحابہ کرام کو مکی دور میں کیسے کیسے ستائے گئے. میں تو سمجھتا ہوں کہ اتنا ستایا جانا, اتنا تکلیفیں دینا کسی کو نہیں ہوا. کیا اللہ کے نبی پریشان ہوئے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پیروں میں حرکت آئی؟ نہیں آئی. عقیدہ توحید کو جتنا مضبوط کرو گے حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکو گے. دیکھو ابراہیم کے عقیدے کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے ننگا بنا کر, حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہہ کر پوری قوم کا مشرکانہ کفریہ ماحول کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے اس جملے کو ہم نے کتنا ہلکا لیا اپنے زندگیوں میں, لا حول ولا قوت الا باللہ. بولنے کے لیے 10 سیکنڈ بھی نہیں لگتے. یہ جملے کو آپ معمولی مت سمجھیے. اس جملے کے بارے میں علماء نے کیا کیا لکھا. یہ بہترین ذکر ہے, بڑی دعا ہے, کم الفاظ ہیں, زیادہ معنی ہے. اس میں توحید ہے. جب بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہتا ہے تو اسے عزت ملتی ہے, اللہ تعالیٰ کے رعب جلال کا تذکرہ ہوتا ہے. اور بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے, اسی سے مدد مانگتا ہے. کہا یہ مومن کا خزانہ ہے. دیکھو علامہ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں, لا حول ولا قوت الا باللہ یہ کہنے سے مومن کی ذلت عزت میں بدل سکتی ہے. کتنے قانون آئے, کتنے پریشانیاں ہوئیں, ہم میں سے کون ہیں جو اس ذکر کا مکمل طور پر جو ہے سہارا لیتے ہیں. دیکھیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ لا حول ولا قوت الا کے باللہ کے بارے میں 3 باتیں بولتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ ایسا کلمہ ہے جس کے ذریعے وزندار چیزوں کو اٹھایا جا سکتا ہے, اور یہ لا حول ولا قوت الا باللہ وہ کلمہ ہے جس کے ذریعے بندہ مصیبتوں کو جھیل سکتا ہے. آج یہ قانون آیا, دوسرا قانون آیا, ہندوستان میں کتنے بھی قانون آ جائیں مگر ہمارے پاس لا حول ولا قوت الا باللہ یہ ایسا نبوی نسخہ ہے, ہم اس کو پڑھ کر دنیا میں بھی آخرت میں بہت اونچے درجات کو پہنچ سکتے ہیں. معزز حاضرین یاد رکھیے لا حول ولا قوت الا باللہ ہمارے معاشرے میں کب پڑھتے تو مصیبت آئی تو بولتے. ابن عثیمین رحمہ اللہ بولتے یہ مصیبت کے وقت کہا جانے والا کلمہ نہیں ہے, جب انسان پریشان ہوتا نا اس وقت کہنے کا یہ کلمہ ہے. معزز حاضرین ہم آپ کے سامنے یہ بات ہی بتاتے ہیں, ہندوستان میں الیکشن ہوئے, فلاں ہوئے, ایسے وقت میں واٹس ایپ گروپ میں کچھ لوگ غلط وظائف بتا کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. بولتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک پڑھو بیماری دور ہو جاتی, فلاں ہوتا. ویسا نہیں ہے. یاد رکھیے ذکر و اذکار پڑھنے کا جو طریقہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا اس پہ عمل کرنا چاہیے. اور اسی طریقے سے ہمیں توحید کے ذریعے حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کے لیے ہر جمعہ کو سورہ کہف کی تلاوت بھی کرو. یہ سورہ کہف کیا
کیا پیغام دیتی ہے؟ یہ پیغام دیتی ہے 7 نوجوان اپنے عقیدے کی حفاظت کرنے کے لیے، کرسچینٹی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے غار میں جا کر 309 سال تک سوئے۔ یہ سورہ کہف ہمیں بتاتی ہے، ہر جمعہ آ کر بتاتی ہے لوگوں دجال کے فتنے سے بچنا چاہتے ہو تو سورہ کہف کی تلاوت کرو۔ سورہ کہف کھول کے دیکھیے آپ، ماشاءاللہ خصوصاً نوجوانوں کا عقیدہ ویسا ہونا چاہیے جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کے نوجوانوں کا کیا تھا۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے یاد رکھیے عقیدہ توحید کبھی نہیں چھوڑنا، اپنے ایمان کا سودا کبھی نہیں کرنا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کی فرمایا، اے معاذ میں تم کو بتاتا ہوں اللہ کے ساتھ شرک ہرگز نہیں کرنا، اگرچہ تمہیں جلا کر مار دیا جائے، اگرچہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تب بھی اپنے عقیدہ توحید کو نہ چھوڑنا۔ معزز حاضرین، یہ ہمارے بدلتے حالات میں ذمہ دار۔ دوسری بات کیا ہے؟ ایسے وقت میں ہم اللہ کے ساتھ بھی بدگمانی کرتے ہیں۔ کچھ لوگ تو بولتے ہیں کیا ہندوستان میں مسلمانوں کی حالت اتنی بگڑتی ہے، اللہ چپ کے بیٹھ گیا ہے نا، ایسا بولتے، نعوذ باللہ۔ یہ کلمات بولتے ہوئے انسان کو سوچنا چاہیے حالات کے بگڑنے کا ذمہ دار ہم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر آپ ذمہ دار ٹھہراتے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں میں یہ غلط ہے۔ یاد رکھیے بولتے لوگ کیا دن بدن حالات بگڑتے جا رہے ہیں، مسلمان اللہ کے بارے میں بدگمانی کر رہا ہے، کیا اللہ تعالیٰ بدر و احد میں آسمان سے فرشتوں کو اتارنا صحابہ پر آج کیوں نہیں اتر رہی؟ وہ کیوں ذلت اور رسوائی آ رہی ہے؟ ہر دن ہم کیوں تنگ کر دیے جا رہے ہیں؟ یاد رکھیے اللہ کے ساتھ اگر آپ اچھا گمان رکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں اچھے فیصلے فرمائے گا۔ اگر آپ اللہ کے بارے میں برے فیصلے کریں گے، کچھ لوگ سوچتے 2024 کا الیکشن ہے تو کیا ہوتا، یاد رکھیے اس امت کو صف ہستی سے کوئی نہیں مٹا سکتا۔ اس بات پر اللہ پر یقین ہے نا، جب اللہ پر یقین ہے تو ہم کیوں ڈریں؟ یاد رکھیے اللہ کے ساتھ کبھی بدگمانی نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو قیامت تک باقی رکھے گا، اس امت کو جو ہے ہمیشہ اونچے اونچے درجے دیتا رہے گا، لیکن کب دے گا؟ جب بندے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانے۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال سے 5 دن پہلے اپنی امت سے کیا کہہ رہے ہیں، لوگوں تم میں سے کوئی بھی نہ مرے مگر وہ اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان کر کے مرے۔ دیکھو اللہ کے نبی کے زمانے میں منافقین برا گمان کرتے، کفار و مشرکین برا گمان کرتے، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے جو لوگ اللہ کے بارے میں برا گمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر غصہ ہوتا ہے، اللہ کی لعنت ان پر اترتی ہے اور وہ قیامت کے دن جہنم میں داخل ہوں گے۔ اور یہ بات یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ برا گمان کرنے میں دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ اگر آپ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھیں گے اور یہ دعا کریں گے اے اللہ ملک ہندوستان کے کونے کونے میں رہنے والے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اگر آپ ایسی دعا کرتے ہیں اللہ کے اچھا گمان رکھنے کے ساتھ تب آپ کی دعا قبول ہوگی، مگر اللہ کے ساتھ برا گمان رکھ کر دعا کریں گے دعا قبول نہیں ہوگی۔ معزز حاضرین یاد رکھیے اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنے میں پرامن زندگی ملتی ہے۔ آپ یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پیدا فرمایا، اگر آپ اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں رسول اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں دنیا کی کوئی چیز آپ کا ہرگز نہیں بگاڑ سکتی۔ اور اسی طریقے سے اللہ اچھا گمان رکھنے سے پریشانیوں کا خاتمہ ہوتا ہے، اور ان سب سے بڑھ کر اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنے سے تمام تکلیفیں معمولی لگتی ہیں۔ معزز حاضرین یاد رکھیے اللہ تعالیٰ اس امت کا بھلا ہی کرے گا، اور کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو چھوڑ دے گا۔ قربان جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، نبی نے اپنی زندگی میں اس امت کے لیے کتنی دعائیں مانگی، ماشاءاللہ وہ دعائیں اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیشہ اس امت سے رہے گی۔ دیکھو حسن بصری رحمہ اللہ کتنے بہترین بات بتاتے، جو مومن کیا کرتا ہے عمل بھی اچھا کرتا گمان بھی اچھا رکھتا ہے، فاجر و فاسق ہوتا انہیں کیا کرتا اللہ کے ساتھ بدگمانی کر کے برا گمان کرتا۔ آج ہم یہی ہو رہا ہے، امت کے نوجوان بیڑی سگریٹ پی رہے ہیں، گٹکا کھا رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، پھر بولتے اللہ تعالیٰ مدد کرتا، ہماری عورتیں پردہ ہی نہیں کرتی، پھر بولتے اللہ کی مدد آتی، نہیں ہوتا ایسا۔ عمل کرو ساتھ میں اللہ سے حسن ظن رکھو، تب اللہ تبارک تعالیٰ کی نصرت آئے
گی۔ معزز حاضرین، اللہ اسی طریقے سے اور ایک تیسری بات ہے، بگڑتے حالات میں ہمیں تیسرا کام جو کرنا ہے، ہمیں اصلی اسلام پر عمل کرنا ہے۔ آج ڈپلیکیٹ اسلام بہت ہے، علماء کے پاس بھی ہے، لوگوں کے پاس بھی ہے۔ یاد رکھیے، شریعت کو ہماری عقل کے سامنے نہیں جھکانا، عقل کو شریعت کے سامنے جھکانا۔ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا اصلی اسلام، صحابہ کے زمانے کا اصلی اسلام نہیں آتا، اس وقت تک اللہ کی مدد کی ہم مستحق نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ آپ کو یاد ہوگا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کہاں جا رہے ہیں؟ بیت المقدس کو فتح کرنے۔ غور سے سنیے بات یہ، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ بیت المقدس کو فتح کرنے جا رہے ہیں۔ ان کا جو غلام اسلم تھا اس کو اٹھا کے جانور پر بٹھا دیا تھا، وقت کا خلیفہ چل کے جا رہا ہے۔ جب دیکھا ابو عبیدہ نے، کہنے لگے اے امیر المومنین، یہ کیا ہیں؟ آپ خلیفہ ہو کر چل کر آ رہے ہیں اور آپ کا غلام اسلم جو ہے اونٹ کی پیٹھ پر بیٹھا ہے۔ تھوڑا آگے گئے، ایک جگہ ایسے ہوا، آج کے زمانے میں بول سکتے ہیں برج ہے، وہاں کیا ہے؟ برج نہیں تھا، اتل کے چل کے جانا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ، ان کا اونٹ چلا گیا اور اپنے جو غلام کے ساتھ عمر رضی اللہ عنہ کو وہ وادی پار کرنا تھا۔ عمر نے کیا کیا؟ دیکھو، اپنے دونوں جوتوں کو بغل میں دبایا، گڑھے میں اترے، پھر اور آگے بڑھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا اے امیر المومنین، یہ کام آپ نے یہ کیا کہ آپ نے اپنے غلام کو جانور کی سواری پر بٹھا دیا، جانور کی پیٹھ بٹھا دیا۔ دوسرا کام، وقت کے خلیفہ ہو کر اپنے جوتوں کو بغل میں دباتے ہیں، گڑھے میں اترتے ہیں۔ اگر آپ مجھے بولتے تو میں آپ کے کام آ جاتا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ اے ابو عبیدہ، اگر یہ بات کوئی دوسرے بولتے تو میں سمجھ سکتا تھا، لیکن تم یہ بات بولتے ہو۔ اس کے بعد کیا جملہ کہا؟ آب زر سے لکھنے کے لائق ہے۔ کہنے لگے اے ابو عبیدہ، ہم ذلیل تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت بخشی تھی، اگر ہم اسلام کو چھوڑ کر دنیا کے کسی بھی چیز میں عزت تلاش کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل کر دے گا۔ آج یہی بات تو ہے، کہاں ہے صحیح اسلام؟ کہاں ہے عقیدہ؟ کہاں ہے صحیح تعلیم؟ مکمل طور پر صحیح اسلام پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ معزز حاضرین، یاد رکھو، آج کا مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے شرم آتا ہے۔ نہیں، مسلمان کہو تو سر اٹھا کر جیو اور بولو میرا مذہب اسلام ہے، میرا عقیدہ وہی ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، میرا عقیدہ وہی ہے جو ابو بکر کا تھا۔ ہر عورت بولنا میرا وہی عقیدہ ہے جو خدیجہ کا تھا، میرا وہی عقیدہ ہے جو سمیہ رضی اللہ عنہا کا تھا۔ یہ دیکھو، فارس سے آئے ہوئے سلمان رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تم کون ہو؟ چاہتے تو وہ اپنے باپ کا نام بول سکتے تھے۔ علامہ ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں، وہ کہتے تھے انا سلمان ابن اسلام، میں اسلام کا بیٹا سلمان ہوں۔ یہی بات ہر مسلمان کہنا چاہیے، میں اسلام کا بیٹا ہوں، اور اسلام کی ہر تعلیم کو، اسلام کی ہر تہذیب کو فخر سے بولو میں مسلمان ہوں۔ یہ بول لینا کافی نہیں، اس کے مطابق عمل کرنا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ معزز حاضرین، آج کے بگڑتے حالات میں ہماری اور ایک ذمہ داری یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک آدمی اپنی ذمہ داری کو سمجھے، علماء اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، مساجد کے مدارس کے ذمہ دار اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، والدین اپنے بچوں کی تربیت میں مکمل طور پر توجہ دیں۔ سوشل میڈیا کر تو تربیت کا باب اتنا کمزور ہو گیا ہے، ہم دیکھتے ہیں صالح فوزان حفظہ اللہ نے بڑی اچھی بات کہی، دیکھو جانور بھی اپنے بچوں کو پالتا ہے، ہم بھی اپنے بچوں کو کھانے پینے کی چیزیں دے کر پالتے ہیں، دونوں میں کیا تربیت ہے؟ فرق کیا ہونا؟ ہم تعلیم کے ساتھ تربیت دینا۔ اگر ہم اپنے بچوں کی کھانے پینے کی چیزوں کو صرف پورا کر دیتے ہیں، تربیت نہیں کرتے، تو یہ حیوانی تربیت ہے، ایسی تربیت کی اسلام کو ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے بگڑتے حالات میں ہمیں اور ایک کام کرنا، یہ جو قرآن ہے نا اس کا مطالعہ کرنا۔ کیسے مطالعہ کرنا؟ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کے تمام نبیوں کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں بتایا قومیں عروج کیسے پاتی ہیں، قومیں زوال کا شکار کیسے ہوتی ہیں۔ دیکھیے ہمارے مسلک اہل حدیث کے مشہور عالم دین
ابو الکلام آزاد رحمہ اللہ کی کتاب ہے قرآن کا قانون عروج و زوال، وہ کتاب پڑھ کر دیکھیے وہ قوم عروج کیسے پاتی ہے، ترقی کیسے پاتی، تمام اسباب ذکر کیے، اور قومیں دو چار کیسے ہوتی ہیں زوال سے، ان تمام کا بھی تذکرہ فرمایا۔ اور یاد رکھیے قومیں زوال سے دو چار ہوتی ہیں، صفحہ ہستی سے مٹائی جاتی ہیں، اللہ کے ظلم سے نہیں بلکہ یہ انسانی گناہوں کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ سورہ عنکبوت کھولو، اللہ کیا فرماتا ہے، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، کہا ہم نے گزشتہ قوموں کو ان کے گناہوں کے پاداش میں مکمل طور پکڑ لیا، اور یہ بار بار اللہ تعالیٰ جملہ دہراتا ہے قرآن میں، فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ۔ لوگو یاد رکھو قرآن کے صفحے میں ہلاک شدہ قوموں کا تذکرہ پڑھتے ہو، یاد رکھو ان قوموں کو ہلاک کرنے میں اللہ ظالم نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کمال عدل پر باقی ہے۔ ان قوموں کو ہلاک کیا گیا کیوں؟ اللہ کی نافرمانی کے نتیجے میں۔ اور کبھی اللہ تعالیٰ قریش کو دھمکی دیتے ہوئے کہتا ہے، اے کفار قریش کان کھول کر سن لو، اگر تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ تکلیف دی، ہم نے موسیٰ کے زمانے میں فرعون کو جیسے ہلاک کیا گناہوں کے پاداش میں، ہم تم کو بھی مکمل طور پر ہلاک کریں گے۔ معزز حاضرین، کیا ہم گنہگار نہیں ہیں؟ گناہ صغیرہ تو کیا گناہ کبیرہ کھلم کھلا لوگوں کے سامنے بھی مکمل طور پر کر رہے ہیں۔ نمازوں میں کیا سستی ہے، روزہ ہے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی نصرت الہی کا مہینہ، اللہ تعالیٰ نے بدر میں فتح مکہ میں کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی مدد فرمائی، آج امت مسلمہ رمضان کو پاتی ہے، رمضان کی عزت نہیں کرتی، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ملے گی؟ اور یاد رکھیے ہمارے دلوں میں جب دنیا کی محبت اور موت سے کراہت آتی نا، یہ بھی ہمارے ذلت و رسوائی کا بہت بڑا نتیجہ ہے۔ اور ایک اہم بات بتا کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں، گناہوں میں بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کو کرنے سے دشمن ہمارے اوپر مسلط ہوتا ہے، یہ جملہ دوبارہ دہراتے ہیں، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن گناہوں کو کرنے سے دشمن ہمارے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ وہ کون سے گناہ ہیں؟ فرمایا جو ہے ابن القیم رحمہ اللہ نے، زنا، گانے بجانے، میوزک سے محبت، یہ وہ گناہ ہیں جس کی وجہ سے دشمن ہمارے اوپر مسلط ہو جاتا ہے۔ وہ عبارت پڑھ کے سناتے ہیں جو انہوں نے لکھی ہے، کہتے ہیں ابن القیم رحمہ اللہ، والذی شاہدناہ نحن وغیرنا وعرفناہ بالتجارب، یہ جملے کا مطلب یہ ہے ہم نے بھی دیکھا، ہم نے سے پہلے قوموں نے دیکھا، تجربے کے ساتھ ہم یہ دنیا والوں کو بتا سکتے ہیں، جس قوم میں بھی میوزک کے آلات زیادہ ہوتے ہیں، غور سے سنیے بات یہ، جس قوم میں بھی میوزک کے آلات زیادہ ہوتے ہیں، گانا بجانا زیادہ ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر اپنے دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے، ایک بڑا نقصان۔ دوسرا کہا قحط سالی آتی ہے اور برے برے حکمرانوں کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ بڑی صحیح بات ہے۔ آج دیکھو گانے بجانے سے ہمیں کیا محبت ہے، آج کا نوجوان گانے بجانے سے کیسی محبت رکھتا ہے، آج کی لڑکیوں کو گانے بجانے سے کتنی محبت ہے، میوزک سے محبت ہے، ڈانس کی کلاس میں جاتی ہیں مسلمان لڑکے لڑکیاں۔ جب ایسے نہیں ہوگا تو کیا ہمارے اوپر برے حکمران مسلط نہیں کیے جائیں گے؟ ابن القیم رحمہ اللہ یہ بات بتاتے ہیں۔ اور آگے دیکھیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا، مسلمانوں پر دشمنوں کے مسلط کرنے کے 3 بڑے اسباب ہیں، جہاں دین بیزاری آتی ہے، نفاق آتی ہے، بدعت آتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے آپ۔ آج 15 شعبان ہے، اس کے بارے میں ایک حدیث آئی ہے وہ صحیح، جس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 15ویں شعبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کی مغفرت کر دیتا ہے سوائے مشرک کے، اور ایسا آدمی جو دوسرے سے کیا رکھتا ہے، بغض و عداوت رکھتا ہے، بس اتنا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے حدیث آئیں سب ضعیف ہیں، موضوع ہیں، من گھڑت ہیں، رسوم و رواج ہیں۔ اس رات میں عبادت بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ایک طرف پردے کی پابندی لگی، دوسری طرف جو ہے شعبان کی عید منانے میں امت مسلمہ غرق ہے۔ بھلا بتائیے بدعت جب بھی مسلمانوں نے ایجاد کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دشمنوں کو ان پر مسلط فرمایا۔ یہ بھی دیکھو
دیکھو کیا کہتے ہیں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، بڑی اچھی بات، مسلمانوں کو جب بھی حکومتیں ملیں اگر وہ بدعت کا شکار ہوئی تو زوال پذیر ہو گئیں۔ اللہ کے نبی کا زمانہ کتنا اچھا زمانہ، صحابہ کرام کا زمانہ کتنا اچھا زمانہ، بنو امیہ تاریخ میں دیکھتے جاؤ، جب تک مسلمان سنت پر عمل کرتے رہے ماشاءاللہ پوری زمین کے مالک مسلمان رہے۔ جیسے ہی بدعتیں شروع ہوئی ہمارے اوپر غیر مسلط ہو گئے۔ دیکھو سلطنت مغلیہ کو 800 سال تک حکومت کیا ہندوستان میں، کیا دیا؟ کچھ دیا ہوگا، لیکن دیا تو کیا دیا؟ مقبرے دیے، ممتاز بہن کا میشہ تاج محل دیا، وہ دیا۔ اگر ہم 800 سال ہندوستان میں رہ کر اگر توحید پر عمل کیے ہوتے، اگر برادران اسلام کے سامنے اسلام کو رکھتے ہوئے ہوتے، آج جو ہندوستان کا نقشہ ہے وہ کبھی نہیں ہوتا۔ اور یاد رکھیے سب سے اہم بات، آج جتنے مسلم سیاست میں مسلمان ہیں ان کا بھی عقیدہ خراب ہے، ان کے بھی عقائد کی اصلاح کرنے کی مکمل طور پر ضرورت ہے۔ اور اسی طریقے سے آج کے بگڑتے حالات میں اور ایک بات بھی ہے، ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرنا۔ ایمان لانے کے عمل صالح نہیں کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دنیا میں عزت نہیں دے گا۔ اور اسی طریقے سے آج کے بگڑتے حالات میں اور ایک کام بھی ہے، وہ کیا؟ دعوتی فریضہ انجام دینا۔ دعوت کا کام بولے تو یاد رکھو مسجد کا جو امام ہوتا ہے وہ بھی داعی ہے، میں بھی جو خطبہ دے رہا ہوں یہ بھی دعوت ہے۔ آپ گلیوں کوچوں میں جاؤ، صرف اصلاح مسلمانوں کی نہیں غیر مسلمین کے سامنے بھی اسلام کی تعلیم پیش کرنے کی پوری کوشش کرو۔ یاد رکھو یہ نبی مسلمانوں کا نبی نہیں، یہ نبی ساری دنیا کے لوگوں کا ہے۔ یہ قرآن جو اترا صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ سارے لوگوں کے لیے ہے۔ اور قرآن کا مطالعہ کر کے دیکھیے آپ، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا نہیں لایا قرآن میں، پہلے لایا یا ایھا الناس۔ اس کا مطلب یہ ہوا قرآن یہ خزانہ صرف مسلمانوں کا نہیں بلکہ سب کے لیے، اسی لیے یا ایھا الناس، یا ایھا الناس بار بار آیا۔ معزز حاضرین، برادران وطن سے مثبت تعلقات بھی رکھنا بہت ضروری ہے۔ آج ہمارے آس پاس میں غیر مسلمین سے ہمارے تعلقات رہتے، کھانے پینے کی حد تک، شادی میں گفٹ دینے کی حد تک نہیں۔ آپ کے پاس اسلام کی جو دولت ہے وہ دوسروں کو دو۔ یاد رکھو یہ بڑی اہم بات ہے۔ ہندوستان میں پائے جانے والے پورے غیر مسلم ابو لہب نہیں ہیں، ہندوستان میں پائے جانے والے پورے غیر مسلم ابو جہل اور ابو لہب نہیں ہیں۔ اس میں ابو طالب کو ڈھونڈو کہاں ہے، اس میں ابن الدغنہ کو ڈھونڈو کہاں ہے۔ غیر مسلم ہمارے جو تعلقات ہوتے ہیں نا، ایمان اچھے اخلاق سے مکمل طور پر پیش آؤ۔ دعوتی کام میں تیزی لانے کی بہت ضرورت ہے، مساجد سے دعوت کا کام ہونا، مدارس سے مکمل طور پر دعوت کا کام ہونا۔ اور اس وقت کرنے کا سب سے ایک بڑا کام کیا ہے جانتے ہیں؟ برادران وطن کے دلوں کو اپنے اخلاق سے جیتو۔ یہی تو کیا تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ کے نبی مکے میں تھے، 13 سال تک ستائے، کیا کرے کچھ بھی ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ کہا یہ امانت دار ہے، یہ سچا ہے۔ اور آپ کی امانت داری سے اتنے متاثر تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر اپنے امانتیں رکھتے تھے۔ اور دیکھو اللہ کے نبی مدینہ ہے، آپ نے بادشاہوں کو خطوط بھی لکھا، اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عزت کا، القاب کا پورا لحاظ رکھا۔ یاد رکھو آپ اچھے شہری بنو، اچھے مسلمان بنو، اور کسی بھی غیر مسلم سے بات کرتے ہوئے اچھے انداز سے بات کرو۔ آج دیکھو بس میں چلے گئے، کنڈکٹر سے ٹکٹ لینے کے معاملے میں مسلمان نوجوان لڑ لیتے ہیں، نہیں کرنا۔ غیر مسلموں سے اچھے بھی بات کرو، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں حکم دیا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہنے والے نے کیا کہا؟ مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ اور اسی طریقے سے اپنے اندر سیاسی شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آج سیاست بدنام ہو گئی ہے۔ اسلام نے زندگی کے جملہ شعبوں کے ساتھ ساتھ سیاست میں بھی دنیا والوں کی، مسلمانوں کی مکمل طور پر رہنمائی کی۔ جانتے ہیں نا ہندوستان کے مہاتما گاندھی کو 1923 میں کلکتہ سے ایک اخبار نکلتا تھا، وہ اخبار کا نام تھا ہریجن۔ اس میں کیا لکھا تھا دیکھو، اگر لوگ، اے دنیا والوں سن لو، اگر آج دنیا کے کونے کونے کو عدل و انصاف سے بھرنا چاہتے ہو، ابو بکر و عمر کے طرز پر حکومت کرو، دنیا میں ظلم کا خاتمہ کر کے انصاف سے مکمل طور لوگوں کے دل کو جیت سکتے ہو۔ ابو بکر بھی حکومت کرے، حضرت عمر عثمان بھی حکومت کرے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سیاست کا باب اسلام سے مکمل
مکمل طور پر دور ہو رہا ہے۔ ہماری گزارش یہ ہے جتنے سیاست میں مسلمان ہیں وہ مکمل طور پر صحیح بنے، اور جو ہے وہ یہ کینڈل کے حوالے ساری چیزیں چھوڑ کر مسلمانوں کی صحیح نمائندگی کریں۔ آخر میں خطبے کا خلاصہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کریں گے۔ ہمارے خطبے کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنے گھر میں ہوتے ہیں، کھا لیتے پی لیتے ہیں، دروازہ بند کر لیتے ہیں تو یہ صحیح نہیں ہے۔ زمانے کے حالات پر بھی ہمیں نظر ہونا چاہیے، کہاں رہتے ہیں، کیا ہو رہا ہے، ایسے موقع پر ہمیں کیا کرنا ہے، مکمل طور پر یہ ہونا چاہیے۔ دوسری بات، حالات کا صحیح تجزیہ کرنے والے علماء سے تعلق رکھ کے ہی امت مکمل طور پر اقدام کرنا چاہیے۔ جہاں جہاں مساجد کے ذمہ دار ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، دونوں مل بیٹھ کر آپس میں بات کریں۔ حالات پر نظر ہونا چاہیے، مسلمانوں کو کیا کرنا وہ ساری چیزیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے یاد رکھو، اگر ہم دنیا میں عزت چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم سر اٹھا کر جئیں، اللہ کی بات مانو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرو گے تو فرمایا وَجُعِلَ الصَّغَارُ وَالْهَوَانُ لِمَنْ خَالَفَ أَمْرِي، کہا جو میرے راستے کے خلاف ورزی کرے گا دنیا میں ذلت اور رسوائی کا شکار ہوگا۔ معمولی کھانے پینے میں آتے ہوئے ٹرین میں ہم نے ایک دیکھا، ایک مسلمان عورت جس کی عمر 50 سال ہے، ہاتھ سے پانی پی رہے تو یہ ہاتھ سے پانی پیتی ہے۔ دیکھو ہماری تہذیب، یہ ہاتھ سے پانی پیتے، یہ ہاتھ سے کھانا کھاتے۔ دیکھو اللہ کے نبی کے سامنے ایک آدمی ایک ہاتھ سے پی رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا اے آدمی اس ہاتھ سے کھاؤ، حالانکہ بات معمولی ہے۔ اس نے کیا کہا؟ نہیں کھاتا میں، سچ بولا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی، اے اللہ اس کا سیدھا ہاتھ منہ تک نہیں جانا، نعوذ باللہ من ذلک۔ دیکھو نبی نے اپنے زمانے میں بتایا اسلامی تہذیب کے خلاف ورزی کرے تو کیا ہوگا۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کو معمولی نہ سمجھو، دنیا میں بھی پریشانی اور آخرت میں پریشانی، اور جب دفن کر دیا جائے گا قبر میں دوسرا سوال ہوگا من نبیک، اگر نبی کی نافرمانی کرو گے ہونٹ کھلیں گے نہیں قبر میں۔ یاد رکھو اگر نبی کی بات مانو گے وہاں جواب دینا آسان ہوگا۔ اور ذرا تصور کرو اگر نبی کی خلاف ورزی کے نتیجے میں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اس امتی سے دیکھ کر اپنا چہرہ پہن لے تو کیا کرو گے۔ اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم میں ہر ایک آدمی فرائض کی ادائیگی کرنا مکمل طور پر، اور اسی طریقے سے مساجد و مدارس میں افراد سازی کام ہونا چاہیے، اللہ پہ یقین بھی کرنا چاہیے، اور ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتے ہوئے دعا بھی کرنا ملک کی حفاظت کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگنے کے لیے، خصوصاً تہجد میں اٹھ کر اپنے لیے اپنے مسلمانوں کے لیے مکمل طور پر دعا کرو۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب دعائیں سنی جاتی ہیں۔ بدعت و خرافات سے، میوزک سے، ڈانس وغیرہ سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو۔ اپنے موبائلوں میں اگر گانے ہیں کچھ بھی ہے اس کو ڈیلیٹ کرو۔ جب تک یہ رکھیں گے یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہمارے شامل حال نہیں ہوگی۔ اور اسی طریقے سے نمازوں سے مدد لو۔ آج ہم نمازوں سے دور ہیں اس لیے ہماری زندگی میں ہر پریشانی۔ یاد رکھو نماز سے جڑ کر رہو گے نا، نماز ایسی طاقت دے گی تم کو جو طاقت وہ اور اس سے بھی پیدا نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اللہ کے نبی کا دل گھبراتا تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میڈیکل میں جا کے نیند کی 2 گولی کھا کے سو جاتے تھے جیسے کر رہے ہیں؟ ویسا نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کیا کرتے؟ گھبرائے ہوئے دل کو اگر قرار آ سکتا ہے تو نماز میں آ سکتے، جو فرمایا کہا وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں ایسی طاقت ہے جو انسان کو مکمل طور پریشانی دور کر کے رکھتی ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ہم توبہ استغفار بھی زیادہ کریں۔ یاد رکھو جب انسان کو بیماری آ جاتی ہے ہم جا کے ڈرپ چڑھاتے، خون چڑھاتے، سب کھاتے رہے ڈرائی فروٹس، لیکن روحانی طور پر انسان کمزور ہوتا ہے۔ اس وقت اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے توبہ استغفار بڑی اہم چیز ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، کہا يَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ اور آخری بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر آنے والی ہر چیز کو صحیح بھی نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہمارے مسلمانوں کی بڑے پریشانی یہ ہوتی ہے کیا بھی چیز آئی تو بغیر تحقیق کے جو ہے آگے بھیجتے رہتے، وہاں وہ اوکرین میں مر رہا ہے، وہاں وہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا نہیں۔ صالح فوزان حفظہ اللہ بولتے خون کی تصویریں، مسلمانوں کی مظلوموں کی تصویریں شیئر نہیں کرنا، یہ کام غلط ہے۔ جب ہم یہ کرتے ہیں تو کیا تھا، دشمن کو خوشی ہوتی اور ہم نہ غصہ آتا۔ کیا
کر سکتے آپ، لہٰذا اس کا ذرا استعمال مت کرو. آنے والے دن رمضان کے دن ہیں، اللہ سے قریب ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق اگر مضبوط ہو جاتا ہے تو یہی سارے مسائل کا حل ہے. یہی ہم اپنے خطبے کو روکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہندوستانی مسلمانوں کی مکمل طور پر حفاظت فرمائے، دشمنوں کی سازشوں سے مکمل طور پر ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کی اطاعت کرنے، رسول اللہ کی اطاعت کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو میوزک سے، ڈانس سے، یہ جتنی چیزیں امت کے زوال کے شکار کا جتنے اسباب ہیں ان تمام اسباب سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم مردوں کے ساتھ عورتوں کو بھی اسلام پر چلنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی ساری عورتوں کو اللہ اور اس کے رسول نے جیسے پردے کا حکم دیا ہے اسی طرح پردہ کرنے توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک ذمہ دار کو اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان تک پہنچائے صحت و عافیت کے ساتھ، امن و سلامتی کے ساتھ رمضان کے پورے مہینے روزہ رکھنے، اللہ کی قربت والے جو بھی اعمال ہیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام وأهله في كل مكان، اللهم انصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم في كل مكان، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا وفك أسرنا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، وفقنا للصيام والقيام وتلاوة القرآن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أرادنا وأراد إسلامنا وأراد القرآن وأراد النبي محمد صلى الله عليه وسلم فاشغله في نفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.